نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو جسے لازمی طور پر میں بہت اہم کہہ سکتا ہوں لیے ہوئے آپ کے سامنے پیش۔ اب وہ اہم ویڈیو کس موضوع پر ہے، وہ اہم ویڈیو اپنے اندر کیا رکھتی ہے، تو جان لیجئے ایک ایسا سوال اور اس کا جواب جو ہم سب کے ذہنوں کو ہر لمحہ گدگداتا رہتا ہے۔ وہ سوال ہے، خوش قسمتی کیا ہے؟ قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھ پایا، میری جو ناقص رائے ہے وہ یہ کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو موقع ملے، موقع ملنا خوش قسمتی کی پہلی سیڑھی، اور دوسرا کہ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بھی ہیں، کیا اس سے استفادہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، یا کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر میری نظر میں بنتی ہیں خوش قسمتی۔ میں اپنی اس بات کی وضاحت چند مثالوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات کو پوری طرح آپ سمجھ سکیں۔ پہلی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں دنیا میں، جن میں سے کوئی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے پاس دماغ نہیں ہے، کسی کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے پاس دل ایسا نہیں ہے کہ جو سوچے سمجھے اور فیصلہ کرے۔ لیکن غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ان لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات پیدا کیا، انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ تھا پہلا پہلو، پہلی سیڑھی خوش قسمتی کی، کہ لاکھوں مخلوقات میں آپ انسان ہیں۔ پھر دوسری بات کہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا پاتے ہیں، کیا خود کو انسان کی معراج پر، انسانیت کے رتبے پر برقرار رکھ پاتے ہیں، پھر تو یہ خوش قسمتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ سورہ 3 کی ہی اگلی آیت کے مطابق ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان نچلوں سے نیچ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیے خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے سب سے بہتر صورت میں مخلوق کے طور پہ پیدا کیا، لیکن اس مخلوق کے بہتر انداز پہ خود کو برقرار رکھ پاتے ہیں اگر آپ، تو یہ خوش قسمتی کی تکمیل ہوگی۔ پھر دیکھیں، انہی انسانوں میں ہزاروں مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر وہ مذاہب جو بھٹکے ہوئے، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے، جنہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا، اسلام مذہب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ خوش قسمتی کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسلام کے رستے پر چلتے رہتے ہیں، اللہ کے دین پر، نبی کے فرمان پر چلتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس خوش قسمتی کی تکمیل کر لی اور کامیابی کا راستہ پا لیا، وہ دین چن لیا جو اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں قابل قبول مذہب اسلام ہی ہے۔ تو یاد رکھیے، موقع زندگی میں جو اللہ کی طرف سے ملے، اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو یقیناً ہم خوش قسمت ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔